فروزن مووی 2013 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کی سٹارٹنگ شہزادی اینا سے ہوتی ہے، جو اپنی بڑی بہن ایلسا کو جگا کے اپنے ساتھ کھیلنے کا کہتی ہے۔ پہلے ایلسا نہیں مانتی، لیکن جب اینا سنو مین کا ذکر کرتی ہے تو ایلسا مان جاتی ہے۔ اینا اور ایلسا محل کے ایک بڑے کمرے میں جاتے ہیں، جہاں ایلسا اپنے جادو سے برف سٹارٹ کرتی ہے اور اسی برف سے سنو مین اولف بناتی ہے، اور اینا جمے ہوئے برف سے آگے جمپ کرتی جاتی ہے۔ ایلسا اینا کو سنو کے ڈھیر سے نیچے گرنے کی ڈر سے آگے اور برف کے ڈھیر بناتی ہے، لیکن جیسے ہی اینا نیچے گرتی ہے، ایلسا اینا کو بچانے کے لیے اپنے جادو سے غلطی سے اینا کے سر پر مارتی ہے، جس سے اینا زمین پر گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایلسا اپنے والدین کو آواز دیتی ہے۔ اینا اور ایلسا کے والدین وہاں آ جاتے ہیں اور اینا کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ اینا مردہ انسان کی طرح بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اینا کو ٹھیک کرنے کے لیے اینا کے والد اس کو ٹرول کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں گاؤں کا ایک بچہ کرسٹوف بھی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ اینا کے پیرنٹس اینا کو ٹرول کے پاس لے کے جاتے ہیں، مگر اینا کو ٹھیک کرتے وقت وہ اینا کی ساری اچھی یادیں ختم کر دیتا ہے۔ کرسٹوف بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹرول ایلس کو بتاتا ہے کہ تمہاری جادو مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے ڈر کی وجہ سے یہ تمہارا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ ایلس کی خطرناک ہونے کی بات سنتا ہے تو وہ ٹرول کو بولتا ہے کہ میں ایلسا کو بچا کے رکھوں گا، اور اس طرح بادشاہ ایلسا کو بچانے کے لیے محل کے سارے دروازے باہر کے لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے اور لوگوں کا ایلسا سے ملنا جلنا ختم کر دیتا ہے۔ اینا کو بھی ایلسا سے دور رکھتا ہے۔ اینا ایلسا کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہر روز کہتی ہے، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی، اور آہستہ ایلسا کا جادو طاقتور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتے ہوئے دونوں بہنیں بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دن ان کے والدین ایک سفر پر جاتے ہیں، مگر ان کی کشتی سمندر کی بڑی لہروں میں آ کے ڈوب جاتی ہے اور دونوں مر جاتے ہیں۔ پھر 3 سال بعد ایلسا 21 سال کی ہو جاتی ہے اور اس کو کوئین کا عہدہ دینے کے لیے ایک سرمنی رکھتے ہیں۔ جس دن ایلسا کو کوئین بنانا تھا، اس دن محل کے سارے دروازے باہر کے لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اینا اس دن بہت خوش ہوتی ہے اور محل کے باہر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اینا شہزادے ہان سے ٹکراتی ہے اور پھر کچھ باتیں آپس میں کرتے ہیں۔ پھر اینا سرمنی ہال چلی جاتی ہے۔ ایلسا کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور کوئین بننے کے وقت جب ایلسا اپنی دستانے اتارتی ہے اور چیزوں کو پکڑتی ہے تو اس کی ڈر کی وجہ سے وہ برف بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کو واپس رکھتی ہے۔ کوئین بننے کے بعد اینا اور ایلسا آپس میں باتیں کرتی ہے تو اسی دوران ڈک بھی وہاں آتا ہے اور اینا کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ ڈانس کے بعد اینا کی ملاقات دوبارہ شہزادے ہان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اینا ہان کے ساتھ تھوڑی ناچتی ہے اور پھر محل کے باہر گھومنے جاتے ہیں، تو اسی دوران ان کو لگتا ہے ہماری آپس میں کافی اچھی بنتی ہے، تو ہان اینا کو پرپوز کرتا ہے اور اینا مان جاتی ہے۔ اینا اپنی بہن کو ہان کا بتاتی ہے اور کہتی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایلسا اس کی بات نہیں مانتی۔ پھر ایلسا محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیتی ہے تو اینا کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور ایلسا کا ہاتھ پکڑتی ہے، جس کی وجہ سے ایلسا کا دستانہ اتر جاتا ہے۔ ایلسا اینا سے اپنے گلوز مانگتی ہے، اینا اس کو گلوز نہیں دیتی تو ایلسا محل سے باہر کی طرف جاتی ہے، مگر اینا جب اپنی بہن کو روکتی ہے تو ایلسا ڈر کی وجہ سے اس پر اپنے جادو کے ذریعے ایک برف کی دیوار بناتی ہے۔ ڈوک ایلسا کو چڑیل کہنے پر وہ باہر کی طرف بھاگتی ہے تو ڈوک اپنے سپاہیوں کو اس کو پکڑنے کا کہتا ہے۔ ایلسا ان پر برف پھینکتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہان اور اینا ایلسا کے پیچھے آتے ہیں تو ایلسا دریا کو برف بنا کے دور بھاگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دریا برف بن جاتا ہے اور سنو فال شروع ہو جاتی ہے۔ اینا محل میں واپس آتی ہے تو وہاں ڈوک ایلسا کی برائیاں اینا کے سامنے شروع کرتا ہے، تو اینا سنے بغیر بولتی ہے کہ ایلسا میری وجہ سے گئی ہے، میں ہی اسے ڈھونڈنے جاؤں گی۔ ہین کو اینا محل کا انچارج بناتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ایلسا پہاڑوں پر آ کے اپنے آپ کو اکیلا دیکھ کے فری محسوس کرتی ہے اور اپنے لیے ایک برف کا محل اپنے جادو سے بناتی ہے اور ساتھ یہ سوچتی ہے کہ اب اس کو واپس نہیں جانا پڑے گا۔ اینا ایلسا کو ڈھونڈتے ہوئے گھوڑے سے گر جاتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ برف میں پیدل چلتے ہوئے ایک دکان میں جاتی ہے، جہاں سے وہ گرم کپڑے اور جوتے لیتی ہے۔ دکان پر کرسٹوف بھی آتا ہے اور وہ اپنے رائڈر کے لیے گاجر، رسی اور ہتھوڑا لیتا ہے، لیکن کرسٹوف کو یہ سامان خریدنے کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں، تو کرسٹوف دکاندار کو کچھ بولتا ہے تو وہ اس کو دکان سے باہر پھینک دیتا ہے۔ کرسٹوف جانوروں کے کمرے میں رات گزار رہا ہوتا ہے تو اینا وہ سامان دکان سے لے کے آتی ہے جو کرسٹوف کو ضرورت تھی
اور کرسٹوف کو اس شمالی پہاڑوں پر لے کے جانے کے لیے بولتی ہے، کیونکہ اس نے دکان میں سنا تھا کہ شمال میں کچھ عجیب ہوا ہے۔ کرسٹوف اینا کو اپنے رائڈ پر بٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہاں جنگلی بھیڑیے ان پر حملہ کرتے ہیں، جس سے بچنے کے لیے دونوں ریڑھی سے جمپ کرتے ہیں اور پہاڑ کی دوسری طرف گر جاتے ہیں اور کرسٹوف کی ریڑھی جل جاتی ہے۔ کرسٹوف یہ سب کچھ دیکھ کے اینا کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہے، تو اینا اس کو نئی ریڑھی لے کے دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ کرسٹوف اینا کو شمالی پہاڑوں پر لے کے جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے جانے پر ان کو اولف ملتا ہے، تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ مجھے ایلسا کی لوکیشن کا پتہ ہے، اور اولف ان کو ایلسا کے محل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اینا کا گھوڑا اینڈن آتا ہے، تو ہین اپنی آدمیوں کو اپنے ساتھ پہاڑوں پر جانے کا بولتا ہے۔ ڈوک اپنے 2 سپاہیوں کو بھی جانے کا بولتا ہے ہین کے ساتھ، اور ڈوک اپنے سپاہیوں کو چپکے سے بولتا ہے کہ ایلسا کو دیکھتے ہی مار دو تاکہ برف ختم ہو جائے۔ اینا اور اس کے دوست ایلسا کے محل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اینا محل کے اندر جاتے ہوئے اپنے دوستوں کو باہر ٹہرنے کا بولتی ہے اور خود محل کے اندر جاتی ہے، جب دونوں بہنیں ملتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے۔ اینا ایلسا کو اپنے ساتھ واپس جانے کا بولتی ہے، تو ایلسا کو اپنے بچپن کی یادیں یاد آتی کہ کس طرح اس نے اینا کو چوٹ پہنچائی تھی، اور اس کے ساتھ چلنے سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے میں یہاں پہاڑوں پر خوش ہوں۔ اینا ایلسا کو ایلڈل میں سنوفال ختم کرنے کا بولتی ہے، جس پر ایلسا پریشان ہو جاتی ہے اور اینا کو پیر سے جادو سے دل پر مارتی ہے، تو کرسٹوف وہاں آ کے اینا کو چلنے کا بولتی ہے، تو اینا انکار کرتی ہے۔ ایلسا اپنے جادو سے ایک بہت بڑا برف کا آدمی بناتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس جانے پر مجبور کرے۔ اینا غصے میں اس کو سنو بال مارتی ہے تو وہ ان کے پاس آنے لگتا ہے، جس پر وہ ڈر کے بھاگنے لگتے ہیں اور پہاڑ سے گر جاتے ہیں۔ کرسٹوف اینا کو برف سے نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سارے بال آہستہ آہستہ وائٹ ہو رہے ہیں، جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اینا کے ساتھ بچپن والا کام پھر ہو رہا ہے، تو وہ اینا کو ٹرولز کے پاس لے کے جاتے ہیں، جس نے کرسٹوف کو بچپن میں گود لیا تھا۔ ٹرول اینا کو کرسٹوف کی گرل فرینڈ سمجھ کے مزے کر رہے ہوتے ہیں، تو اینا وہاں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بیپل وہاں آ جاتا ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ ایلسا نے اس کے دل پر مارا ہے اور یہ آہستہ آہستہ برف میں تبدیل ہو جائے گی، اور کہتا ہے میں تو سر پر چوٹ والا کو ٹھیک کر سکتا ہوں، مگر دل پر زخم صرف اس کی ٹرو محبت ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ سن کر کرسٹوف اینا کو ہین کے پاس لے جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جب ہین اپنی آدمی لیے ایلسا کے محل میں آتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو بولتا ہے کہ میں اینا کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اس لیے ایلسا کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جب سب محل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سنو مین اٹھتا ہے اور سپاہیوں کو محل کے اندر جانے سے روکتا ہے، تو ڈوک کے 2 سپاہی محل کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایلسا کو تیر مارتے ہیں۔ ہین بھی سنو مین کو مار کے محل کے اندر چلا جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایلسا ان 2 سپاہیوں کو برف سے روک رہی ہوتی ہے، تو ہین ایلسا کو ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ تبھی ایک سپاہی ایلسا کو تیر مارتا ہے، تو ہین ایرو گن کو اوپر کی طرف کر دیتا ہے اور وہ تیر کینڈل کو لگتا ہے اور وہ ایلسا کے اوپر گرنے لگتا ہے، تو ایلسا اپنی جان بچاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایلسا کی آنکھ جیل کے ایک کمرے میں کھلتی ہے۔ ایلسا کے ہاتھ ایک چین سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہین اس کے پاس آ کے بولتا ہے کہ اپنے جادو سے یہ برف باری ختم کرو، لیکن ایلسا اس کو بولتی ہے میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہین اس کو بولتا ہے اگر تم ایسا کرو گی تو میں تم کو یہاں سے آزاد کر دوں گا، اور دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ ہین کرسٹوف اینا کو محل کے دروازے پر لے آتا ہے اور ایک لیڈی کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے اس کو ہین کے پاس لے کے جب اینا ہین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل برف بن رہا ہے، اگر تم مجھے کس کرو گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تو ہین اس کو بولتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا، میں تو یہاں بادشاہ بننے کی خواہش میں تم سے شادی کرنے آیا تھا، اور اب جو ایلسا کی اصلیت سامنے آ گئی ہے اس سے میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ اور پھر اینا کو وہاں چھوڑ کے ہین چلا جاتا ہے۔ ہین محل کے کچھ بندوں کو بولتا ہے کہ اینا مر گئی ہے اور اس کو ایلسا نے مارا ہے، تو وہاں موجود آدمی ہین کو بادشاہ بناتے ہیں اور ہین کو ایلسا کو مارنے کا آرڈر دیتے ہیں، مگر ایلسا اپنے جادو سے ہتھ کڑی توڑتے ہوئے اور ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس پر ہین کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف کرسٹوف محل پر زیادہ برف باری دیکھ کر وہاں محل کی طرف واپس بھاگ کے جاتا ہے۔ ادھر اولف اینا کے پاس آتا ہے اور آگ جلاتا ہے تاکہ اینا تھوڑا گرم محسوس کرے۔ اینا اپنی سٹوری اولف کو بتاتی ہے تو اولف اس کو بولتا ہے ٹرو لو وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش چھوڑ کے دوسروں کی خواہش پوری کی جائے، اور یہ سب کچھ کرسٹوف نے تمہارے لیے کیا تھا،
اور پھر زیادہ طوفان کی وجہ سے کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اولف کرسٹوف کو محل کی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اولف اینا کو ٹرو لو کس کے لیے کرسٹوف کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کرسٹوف اینا کی آواز سن کے اس کے پاس جاتا ہے تو پاس ہی ہین ایلسا کو اینا کی مرنے کا بتاتا ہے۔ ایلسا کافی افسردہ ہو جاتی ہے تو سنو بھی رک جاتا ہے۔ موسم صاف ہونے کی وجہ سے کرسٹوف اینا کے قریب جاتا ہے تو اینا دیکھتی ہے کہ ہین ایلسا کو مارنے لگا ہے۔ اینا درمیان میں آ کے ایلسا کو بچاتی ہے اور خود پوری برف کی بن جاتی ہے تو ایلسا یہ دیکھ کے اینا کو گلے لگا کے روتی ہے، جس سے اینا واپس اپنی اصل شکل میں آتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ ایلسا کے صحیح پیار نے اینا کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو ایلسا بتاتی ہے کہ انسان سچے پیار سے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اور پھر اپنے جادو سے ایلسا سارا برف ختم کرتی ہے اور ہین کو پکڑنے کا حکم دیتی ہے اور ڈوب کے ساتھ سارا کاروبار ختم کرتے ہیں۔ اینا کرسٹوف کو ایک نئی گاڑی لے کے دیتی ہے اور یہ پھر خوشی خوشی سب رہنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔